بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دیتا ہے جس کو پیسنے میں ساری رات بسر ہو جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے کہ میں بھی تو ایک گوشت کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا، ہاں البتہ میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا کہ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر واپس تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو؟ آپ میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس نے آقا علیہ السلام نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں مشقتیں برداشت کی لیکن دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے جائیں، کسی سے اجر کی امید نہ رکھیں کیونکہ اجر اللہ کی ذات نے دینا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا اس لیے تم بھی اس کا کام نہ کرو۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی کوشش کریں۔ بے شک اس عظیم ذات کے اخلاق تک پہنچنے کا تصور نہیں مگر کوشش ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں۔ میرے نبی جیسا کوئی نبی نہیں۔ آپ پر، آپ کی آل اولاد پر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں۔ پیارے ناظرین، مزید اسلامک ویڈیوز و واقعات کے لیے، احادیث کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔